نسألك يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دامۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جی ایک کوشچن ہمیں بار بار پوچھا گیا ہے، اس پہ کافی لوگ بحث بھی کرتے رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر ایک عقیدہ ہے جو مسلمانوں کا ہے کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر جو اکثریت ہے مسلمانوں کی، اہل سنت والجماعت کی، وہ اس پہ متفق ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں زندہ ہیں۔ اب اس کے بعد جو آگے معاملات ہیں اس میں اختلافات ہیں، کہ وہ ظاہری بات ہے کہ ہر جو بھی عقیدہ ہے، جن جن کے پاس جو جو شواہد ہیں، اور اس کی روشنی میں انہوں نے اپنے عقائد جو ہیں ان کو فالو کیا۔ تو ہم لوگوں نے اس کے اوپر جو تحقیقی کام کیا ہے، تو قرآن سے ہی الحمدللہ ہم آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے اور اس کے پروف بھی دیں گے۔ اس میں حیات النبی اور حیات الاولیاء اور حیات الشہداء کے بارے میں جو قرآن میں بتایا گیا ہے، اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے اس بریف مختصر ویڈیو میں، اور کوشش کریں گے کہ وہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ اور اس کے علاوہ جو کیفیت ہے شہداء کی ہے، اس سے جو مقامات انبیاء اور صدیقین اور صالحین کے پتہ چلتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ قرآن کے اندر جو نصوص قرآن یعنی آیات ہیں اور ان کے جو واقعات اور کانٹیکس ہیں، اس سے یہ چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو حدیث میں تو بالکل کلیئرلی بہت ایک سے کئی زیادہ جگہوں پر حیات الانبیاء اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو پہلے دور کے انبیاء کرام تھے اور اس کے علاوہ جو اولیاء اللہ تھے، ان کے بارے میں بھی بڑے کلیئر ہمیں شواہد ملتے ہیں۔ تو ہم لوگ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری آج کی ویڈیو دو چیزوں پہ ہوگی۔ ایک تو مقامات، جو اللہ کے قریب قرب کے مقامات ہیں، جس میں انبیاء کرام سب سے پہلے ہیں، پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور پھر صالحین ہیں۔ اور دوسری جو ہم آپ کو اس کے عقائد کی جو بیس ہے، جو قرآن سے بتائیں گے کہ وہ زندگی جو ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، اور بزرگان دین نے حدیث کے کانٹیکس میں کیا انفارمیشن دی ہے، جس سے آپ اپنا عقیدہ واضح فرما سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے آیت نمبر ہے بقرہ کی 154، سیکنڈ پارے میں ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ پہلی آیت ہے، اور اس کا ایز اٹ از ٹرانسلیشن آپ کہیں سے بھی یہ کنفرم کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹرانسلیشن کے اندر آپ اس کو سیم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پائیں گے۔ اور اس کے اندر جو دوسرا جو ہمیں ثبوت ملتا ہے قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے شہداء کی زندگی کے بارے میں، اور ان کی جو موت ہے اس کے بارے میں، اور ان کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں، وہ آل عمران کی 169 آیت ہے، اور یہ فورتھ پارہ ہے، اور اس کی جو آیت ہے وہ 169 ہے۔ تو اس میں اللہ کریم کیا فرماتے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ وہ جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور رزق دیے جاتے ہیں۔
صدق اللہ۔ تو یہ تو آپ کو شہداء کی زندگی کے بارے میں آپ کو جو بتایا گیا ہے اس کے اندر دو واضح آیات ہیں۔ اب تیسری جو اب بات ہے وہ کہ اب اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تو شہداء کے بارے میں ہے؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے رینک دیے ہیں اس کے بارے میں سورہ نساء کے اندر 169 جو آیت ہے اس کی ہم آپ کو تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ بتائیں گے کہ وہ جو رینکس ہیں، جو درجات ہیں اللہ کے ہاں بندوں کے، وہ کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 69۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ صدق اللہ۔ ترجمہ: اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ صدق اللہ۔ تو اس میں واضح طور پہ آ گیا، یہ قرآن میں اور جگہوں پر بھی یہ جو مراتب اور یہ مقامات ہیں یہ واضح بتائے گئے ہیں، جس میں صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اچھا، اب اس کے اندر جو پوائنٹ والی بات یہ ہے جس کی بیس پہ عقیدہ ہے، جو حیات النبی کی وضاحت کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو شہداء ہیں وہ تیسرے درجے کے مقام پر ہیں، یعنی سب سے پہلے آگے انبیاء، پھر صدیقین اور پھر شہداء اور پھر فورتھ پہ صالحین۔ اب صالحین کا کتنا مقام ہے کہ روز جو لوگ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، تو وہ 2 بار ان مقامات کے بارے میں اللہ اشارہ فرماتا ہے۔ سب سے پہلے علم شریف میں انعمت علیہم، انعام کردہ بندے، وہ یہ ہیں 4 کیٹیگریز، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں یہ چاروں آ جاتی ہیں انعام والے، انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے انعام، تو وہ یہ ہیں صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور پھر جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو عباد اللہ صالحین کی بات ہوتی ہے، اس میں جو چوتھا درجہ صالحین، خصوصی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں وہ جو دعائیں فرمائیں عباد اللہ صالحین کے، ان کے اوپر بھی سلام تھی، تو ان کا بھی ذکر آ گیا۔ تو نماز کے اندر یہ دونوں جو درجات ہیں، وہ مقامات ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کے اور انبیاء کرام کے یہ بتائے گئے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر تیسرے درجے کا جو انسان ہے، یعنی کہ شہید ہے، اس کے بارے میں تو فرمایا گیا بار بار کہ یہ زندہ ہے، ان کو مردہ نہیں کہنا، تو جو اوپر کے 2 درجے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تیسرے درجے کا زندہ فرمایا گیا ہے تو اس کے اوپر جو 2 درجے ہیں، تیسرے کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم اس کا شعور نہیں رکھ سکتے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اس کے اندر اٹکل پنچو اور اپنے زاویے نہ لگائے کوئی، کہ اگر آپ ایک چیز کی استعداد یا کیپیسٹی نہیں رکھتے سمجھنے کی کہ وہ جی کیسی ہوگی، وہ ایسی ہوگی، حالانکہ اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احادیث میں فرمایا ہے کہ وہ کس کیفیت میں جنت میں ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف ایک ان کا پرسپیکٹو بتایا گیا۔ اب اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے، ان کا جو تعلق اپنے جسم کے ساتھ ہے، وہ جی ہمیں حقیقتیں پتہ چلتی ہیں۔ جو واقعات ایسے ہوئے جس میں جو صحابہ کرام کے اور شہیدوں کے جو جسد انور نکالے گئے تو وہ بالکل فریش تھے، یعنی کہ کئی صدیوں بعد جب کھولا گیا ان کی قبروں کو تو وہ بالکل فریش تھے۔ اس کے ریفرنسز ہم آپ کو اس میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے، اور اس طرح کے ایک سے زیادہ جگہوں پہ واقعات آئے۔ اور حال ہی میں 19ویں صدی میں جو ایک واقعہ ہوا جس میں صحابہ کرام کا جو پوری دنیا نے اس کو دیکھا کہ ان کے جو عراق میں جب ان کے وہ دریائے دجلہ جو ہے ان کے قبروں کے پاس آیا تو ان کی بشارت کی گئی، 3-4 جو گورنر تھے اور جو عہدیدار تھے، اور اس کے بعد جب وہاں نشاندہی ہوئی، وہاں گئے تو واقعی وہ بالکل پاس آ چکا تھا، اور ان کی جب قبر کشائی کی گئی تو اس میں بالکل تازہ ایسے جیسے ابھی دفنائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے
شہداء کے جو جسمیں ہیں، جسم مبارک ہیں، اجسام مبارک ہیں شہداء کے، اس کو بھی حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر کہ ان کو نقصان. تو اس کے اوپر جو دو ہیں وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کے پاس کیا کیا طاقتیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے. اب اس میں حسن ظن رکھنے کا حکم ہے کہ آپ اس کو نیچے نہ سوچیں، آپ اس کو اوپر سوچیں کہ ان کے پاس ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو پاورز اور ان کو وہ جو ایگزسٹنس ہے. جو لوگ کچھ کہتے ہیں لمیٹڈ کرتے ہیں جی عالم برزخ میں یہ تو شہید کے یہ بتائے گئے ہیں فضائل. تو صدیقین و شہداء کی اور جو اوپر انبیاء کرام ہیں وہ تو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہوں گے، یعنی کہ وہ برا ہے انسان کی عام سوچوں سے. اور پھر انبیاء میں جو سرتاج الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، ان کے بارے میں پھر کون کیا خیال کر سکتا ہے؟ تو اسی لیے جو ہمارے بزرگان دین نے اور جو ہمارے اجداد نے جو باتیں فرمائی ہیں کہ بس دو چیزیں نہ کہنا کبھی بھی اپنے نبی کے بارے میں، جو تعلیمات میں ہمیں بتائی گئی ہیں. دو چیزیں نہ کہنا کبھی، کہ ایک کہ وہ خدا ہیں اور دوسرا وہ خدا کے بیٹے ہیں. یہ دو چیزیں نہیں کہنی. اس کے علاوہ جس کا جو ایکسپیرینس ہے، جس کا حسن ظن ہے، جس کے ایکسپیرینسز ہیں، جس کی سوچ جتنی اچھی ہو سکتی ہے وہ کرے. اس میں استعانت بھی ہے، اس میں ہر طرح کی باتیں ہیں. اور صحابہ کے دور سے اب تک یہ معاملات مسلسل چلے آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصرفات ہیں روحانی اور ظاہری بعد وفات ظاہری، وہ چلتے آ رہے ہیں، وہ چلتے رہیں گے قیامت تک. تو اگر کوئی ان کو نعوذ باللہ ایسے فوت شدگان جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں تو سمجھیں کہ اس کا تو ایمان ہی سلامت نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ اپنے نبی کے بارے میں اتنا کمزور ہے. تو اس لیے جو لوگ احیاء الانبیاء یعنی حیات النبی کے قائل ہیں، وہ الحمدللہ قرآن کے مطابق بالکل حق اور سچ عقیدے کے اوپر ہیں. اور ان کو بہت بہت مبارک ہو اور اس پہ شکر ادا کیا کریں کہ ابھی تو آپ کو احادیث نہیں بتائیں. احادیث کے لیے بھی کو بہت سارا ٹائم چاہیے، جو انشاءاللہ ایک اور پروگرام اس پہ اگر ضرورت پڑی تو ہم ایک حدیث کا ایک پروگرام کریں گے جس میں حیات الانبیاء کے اوپر بات ہوگی اور ان کے جو تصرفات ہیں، جس میں معراج شریف کا واقعہ ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پھر حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقات ان کو دیکھا. تو وہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ قوی الامکان ہے کہ وہ پچھلے زمانوں کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. تو ان کی حیات تو حدیث سے بالکل واضح طور پہ. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی مسجد الاقصیٰ میں فلسطین میں، تو بیت المقدس میں، تو وہاں پر یہ مزید یہ واضح ہو گیا کہ یہ معاملات کچھ اور ہیں. تو اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آتے تو وہ ادھر ادھر کی فضول کی اپنی تعویلات مت دے. اگر کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے روحانی اور سوچنے سمجھنے کی تو وہ مت اپنی ویسٹ کرے. وہ بس 5 وقت نماز پڑھے، درود پاک پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کے بعد عملی درود یعنی سنتوں پہ عمل کرے. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ امید ہے کہ خاتمہ بھی ایمان عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد وہ لوگ جن کا حسن العقیدہ ہے اپنے انبیاء کرام کے بارے میں اور صدیقین اور شہداء ان کے بارے میں، اور یاد رکھیں کہ شہید بھی ایک اس دنیا کا شہید ہے جو جان دیتا ہے، ایک روحانی شہید ہے جو پوری زندگی اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے، جو اولیاء اللہ کے زمرے میں آتے ہیں. تو وہ ان کے بھی جو مقامات ہیں وہ بھی وراء الورا ہیں، انسان کی سوچ کے وہ بہت اوپر ہیں. تو اس لیے جن کے یہ قائد ہیں انہیں بہت مبارک ہو. اور آپ ان معاملات کو قرآن کی روح سے صرف اس لیے بتایا گیا ہے کہ آپ کو دائیں بائیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا سلسلہ جو ہے ہم لوگ ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ریسرچ بیس رہے اور یہ نان بائس رہے. اس میں کسی فرقے کو کسی قسم کا نشانہ ہم نہیں بناتے، نہ ہمارا یہ مقصد ہے. ہاں لیکن جو حق سچ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری حدیث میں اور آپ کے بیانات میں آتا گیا وہ ہم ضرور بیان کریں گے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ لوگوں کے تک لے کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا اور اپنے لوگ خیال رکھیے.